آ گئے. اچھا 2 جنے آئے, گیانی واد حسین اور ماشا محمود اور. میں نے کہا جی آپ میں سے ماشا محمود اور کون ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں. میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ چلیں گے, سیرت النبی پر جلسہ ہے موگے میں. کہیں گے ہاں میں چلوں گا, لیکن ایک شرط ہے, آپ مرکز سے اجازت لے آئیں. چنانچہ میں پہنچ گیا اور ٹانگے والوں کہا کہ جانا نہیں. اور ٹانگے والا احمدیہ چوک میں باہر ہی کھڑا ہو گیا, وہیں مسجد مبارک کے پاس. ایک آدمی مجھے لے گیا وہاں اندر داخل ہوا تو میری خوش قسمتی, میں بیان نہیں کر سکتا, جو پہلی شکل جس کو میں نے دیکھا وہ حضرت مولانا سید سرور شاہ صاحب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ان سے عرض کی کہ میں نے ناظر صاحب دعوت تبلیغ سے ملنا ہے. تو مجھے یوں پکڑ کر بڑے پیار سے تو لے گئے اور کہ مولوی صاحب آپ کے مہمان آئے ہیں. اچھا وہ مجھے اٹھ کے ملے اور مجھے ان کا نام بھول گیا, بڑا معروف نام ہے, میرا حافظہ ختم ہو گیا. تو میں نے کہا جی اس طرح جلسہ ہے اور ماشا محمود سے ملا تھا, وہ کہتے ہیں کہ مرکز سے اجازت نامہ لے آئے, تو آپ اجازت دے دیں. انہوں نے وہ اپنا پیڈ اٹھایا, اس پہ لکھا مکرم ماشا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ان عزیز کے ساتھ چلے جائیں. اب موگا آ گیا. اب میں اتر کر دیکھ رہا ہوں کہ باہر گوڑیوں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور باجا گاجا بھی ساتھ ہے, اور ان کے جو مدار المحام تھے نا, جو لیڈر کہہ لیں, وہ انصاری صاحب ہوتے تھے, لطیف انصاری کہلاتے تھے. وہ پروفیسر تھے موگا کالج میں. وہ اب میں اترا تو وہ تھے, کہنے کتنے ہے پروفیسر صاحب, کتنے ہیں سالک صاحب. میں نے کہا جی وہ تو نہیں آئے. کہ کون آیا؟ میں کہ میں بڑا زبردست بندہ لے کے آیا. کون ہے؟ میں کہ جی وہ تو کھود اتر رہے نا. کی نام ہوتا ہے؟ میں کہ جی ماشا محمود اور. کتوں لینا؟ میں قادیان تو ہوں. تیرا بیڑا غرق ہو جائے. وہ ہار شار لے کے سب چلو واپس. وہ ٹول ٹماکے لے کے, کوڑیاں شوڑیاں لے کے, کوڑیاں کٹھیاں کیتیاں سی علاقے دیاں, وہ سب چلے گئے. اب وہ کھڑے, گاڑی چلے گی, میں کھڑا ہوں اور اسٹیشن پہ شرمندہ ہو کر میں پرے کھڑا ہوں. وہ کہیں گے بیٹا آپ گھبرائیں نہیں, ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے. یہاں بازار میں کچھ احمدیوں کی دکانیں ہیں, ہم وہاں چلتے ہیں. چنانچہ وہ میں نے وہ بکسا سا اٹھایا اپنا, اور انہوں نے بھی اپنا بیگ سا اٹھایا, اور ہم وہاں شیخ صاحب تھے, ان کی دکان تھی, وہ ہم پہنچ گئے. اور ہمارے صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم سیرت النبی کا جلسہ کریں گے اور یہ موگے میں ہی کریں گے, اور آپ فکر نہ کریں. بس جناب پھر سیرت النبی کا جلسہ ہوا. وہ حال میں تو نہیں ہوا. اس وقت مجھے پتہ چلا احمدیت کا, قادیان کا بھی. اچھا لیکن وہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے احمدیت قبول کر لی, کیونکہ جب میں کالج میں گیا ہوں تو وہ جو پچھلا جو تھا نا ایک کیری اوور جو قصہ ہوتا ہے, وہ دہریت کا تھا فرینکلی اسپیکنگ. اور آپ ویسے بھی ایک بڑی سٹانچ بیک گراؤنڈ سے آ رہے تھے. بڑا سٹانچ بیک گراؤنڈ تھا, سب کچھ تھا, لیکن جو ماحول ہوتا ہے نا, میرا دوست تھا بچتر سنگھ, وہ کٹر کمیونسٹ تھا, اور کمیونسٹ لٹریچر بھی ہم پڑھتے تھے. اور پھر پڑھتے پڑھتے پھر اسٹوڈنٹس یونین جو ہوتی تھی ان میں ایک پربودھ چندر ہوتے تھے, وہ تھے تو کانگریسی, لیکن وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے تھے کہ میں کمیونسٹ بھی ہوں, وہ لیڈرشپ کے لیے وہ. اور اسٹرائکوں وائکوں میں بھی ہم حصہ لیتے رہے اور سارا کرتے رہے, اور کچھ نمازوں وازوں کا کوئی وہ نہیں تھا. سچی بات یہ ہے. یہ تو جب میں لدھیانہ کالج میں داخل ہوا ہوں نا, میں لدھیانہ کالج میں نے بی اے کیا ہے, تو میں کالجوں سے نکالا ہوا ہوں دراصل. وہ کئی دفعہ ذکر اس کا ہو چکا ہے, وہ اس کا کوئی وہ فائدہ بھی نہیں بات کرنے کا. تو وہاں جب میں داخل ہوا ہوں تو ہاروے صاحب پرنسپل تھے, مسٹر اے سی سی ہاروے. وہ ایک فرشتہ سیرت انسان تھے. ان کا مذہب خدمت خلق تھا, کوئی اور مذہب نہیں تھا.
انگریز تھے, آئرش تھے, اور رائل بلڈ تھا ان میں. وہ انہوں نے کالج کا یہ قصہ تھا کہ ہر ہفتے سارا کالج کو ایجوکیشن تھی بائی دی وے, 1000 لڑکا, قریباً 500 لڑکیاں. اٹ واز دی بگیسٹ کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان دی ہول آف ایشیا. اور سارا کالج دیہات میں پھیل جاتا تھا. ہر لڑکا کسی نہ کسی کلب کا ممبر ہوتا, ڈراماٹک کلب ہے, میوزک کلب ہے, یہ کلب ہے, وہ کلب ہے. پھر کورٹس آف آنر بنی ہوئی تھی, دیہات کے مقدمے جا کے فیصلے ہوتے تھے, ڈرامے ہوتے تھے, صفائیاں ہوتی تھیں, میڈیکل گروپ تھا, میوزک ہوتے تھے, اور عدالتیں لگ جاتی تھیں. تو یہ ہوتا تھا. چھٹیوں میں چھٹیاں نہیں ہوتی تھیں. سارا کالج پہاڑوں میں, دریا کے کنارے, جہاں نہر روپڑ نکلتی ہے, وہاں روپڑ کیمپ لگتا تھا. لڑکیوں کے الگ, لڑکوں کے الگ. اور ٹیچنگ ہوتی تھی, استاد پڑھاتے تھے درختوں کے نیچے. اور اساتذہ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں تھا. ایک آنا بھی جرمانہ نہیں کر سکتا تھا استاد. جو بھی انتظام تھا لڑکے کرتے تھے. ایک اسٹوڈنٹس ریپرزینٹیٹیو کمیٹی SRC ہوتی تھی, جس کے کچھ الیکٹڈ ممبر ہوتے تھے, کچھ نامینیٹڈ تھے. مثلا کرکٹ کا کیپٹن, ہاسٹل کے پریفیکٹ, میگزین کا ایڈیٹر. اچھا, میں چونکہ میگزین کا ایڈیٹر بھی تھا, ہاسٹل کا پریفیکٹ بھی تھا, اور کالج یونین کا صدر بھی تھا, تو اس لیے میرے پاس 3 ووٹ تھے. تو پرنسپل صاحب خود بیٹھتے تھے, فیصلہ لڑکے کرتے تھے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ بہت واقعات ہیں, کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. مسٹر KS تھاپر ہوتے تھے میرے استاد, بڑے ہی معزز استاد. وہ کیمبرج کے تھے, سارے فارن کوالیفائڈ تھے استاد, بہت بڑا اسٹاف تھا. جس دن ہاروے صاحب ریٹائر ہوئے ہیں, قریباً سارا اسٹاف گورنمنٹ لاہور میں آ گیا تھا. میں بھی گورنمنٹ لاہور میں آ گیا تھا, سارے وہ آ گئے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے, وہ لوگ شراب تو پیتے ہیں, سکھ بھی پیتے ہیں, انہوں نے شراب پی ہوئی ہوگی. تو کسی نے شکایت کر دی کہ کلاس روم میں شراب پی گیا ہے. اب وہ SRC کے پاس کیس آ گیا. اب اسٹوڈنٹس استاد کو کیسے ٹرائی کریں. تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ سر وی شوڈ اسٹینڈ ڈاؤن, یو ٹیک اپ دس کیس. ان کا نو. وہ جناب آئے, تھاپر صاحب آئے. مسٹر تھاپر, is this complaint correct? And yes sir, it's correct. I'm sorry, I took a drop too much. یہ ان کا فکرہ یاد ہے مجھے اب تک. تو ہم نے کہا سر اٹس انف, اٹس انف. اوکے آل رائٹ. اچھا, یہ ہو گیا واقعہ. جس وقت میٹرک کا BA کا امتحان ہوا تو انگلش کا پرچہ تھا. تھاپر صاحب وائس ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ تھے. ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اسی کالج کا ہوتا ہے. سپرنٹنڈنٹ لاہور سے آیا ہوا تھا. میں کوئی 1 منٹ لیٹ آیا, تو جب میں نے رول نمبر اوپر لکھ دیا, جب کھولا تو اس پہ صفحے سارے وہ سیاہی لگی ہوئی اور برا حال اس کا. تو میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا کہ یہ مجھے بدلا دیں. یہ انویجیلیٹر بدلانے لگا. تو وہ اوپر اسٹیج سے آئے چل کے کہ نو یو کانٹ ٹیک اٹ, یو کانٹ چینج اٹ. اب مجھے یوں لگا یہ کہہ رہے ہیں یو کانٹ چینج اٹ. وہ ایک لاجک میں ایک فیلسی ہے, اس کو فیلسی آف ایکسنٹ کہتے ہیں, کہ لفظ پر زور دیا ہے تو مفہوم بدل جاتا ہے. مطلب اس کی مثال یوں دیتے ہیں, بائبل کا فقرہ ہے کہ thou shalt not give false witness against thy neighbor. اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو. اب اس کو اس طرح پڑھیں, اگر thou shalt not give false witness against thy neighbor, دوسرے دے سکتے ہیں, تم نہ جھوٹی گواہی دو. thou shalt not give false witness against thy neighbor, سچی گواہی اس کے خلاف دے سکتے ہیں. thou shalt not give false witness against thy neighbor, اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے سکتے ہو. thou shalt not give false witness against thy neighbor, اس کے نیبر کے خلاف دے سکتے ہیں جھوٹی گواہی. تو فیلسی آف ایکسنٹ ہو جاتی ہے. میں بات بھول گیا ہوں, کیا ہوئی تھی؟ وہ
पेपर जो था उसमें हाँ स्याही लगी हाँ, है। तो मुझे यूं लगा ये कह रहे हैं यू कैनॉट चेंज दिस पेपर. मैंने कहा सर, people have been changing their paper, exchanging their paper rather. Why can't I do it? If I am not allowed to do it, I won't take the examination. मैं खड़ा हो गया और वो हम तो वो थे, वो चनाचे लड़के भी खड़े हो गए. वो खड़े हो, उस जमाने में ये नहीं होता था, फाउंटेन पेन की इजाज़त नहीं थी. वो स्याही जो है वो यूनिवर्सिटी देती थी, उस स्याही से लिखा जाता था और वो दवातें होती थी और कलम होता था, उससे यूँ करते थे. तो मैंने कलम निकाला अपना और दवात रखी और खड़खड़ करता वो खड़ा हो गया. यू वॉन्ट टेक द एग्जामिनेशन इफ आई एम नॉट अलाउड टू चेंज माई पेपर. लड़के खड़े हो गए. वो दूर से सुपरडेंट साहब आए भाग कर कि व्हाट हैज हैपेंड. मैं कहा सर, आई एम नॉट अलाउड टू चेंज द पेपर. कैन आई आंसर बुक यूज दिस आंसर बुक. उन्होंने देखा अंदर से ख़राब था. उन्होंने कहा ऑल राइट डोंट वरी. उन्होंने एक और लाकर उसके साथ नथी कर दी, वो मुझे दे दी. अच्छा, वो उस्ताद भी ठीक थे, मैंने रोल नंबर लिख दिया हुआ था. Yes, you can achieve that. शाम के वक्त, अच्छा, प्रिंसिपल को साहब कहते थे, मैं प्रीफेक्ट था. प्रीफेक्ट का बड़ा, इससे भी बड़ा कमरा होता था, फर्निश्ड. तो मैं पढ़ा उड़ा नहीं था. इलेक्शन लड़ते रहे और मैगजीन में लिखते रहे और करते रहे. तो एक महीना पहले जब क्लासें फ्री हुई तो मिस्टर बहल प्रोफेसर होते थे, क्योंकि मिस्टर अली यू विल गेट थर्ड क्लास. तो मुझे बड़ा सदमा हुआ. मैंने कहा मैं हैव नॉट बीन वर्किंग. तो मैंने ज़मीन पे वो बिस्तरा कर लिया और इस तरह वो पढ़ रहा था और कहा कि खाना वाना नहीं खाऊंगा, दूध और चावल. उस ज़माने में दिमाग में जो वो आया. तो अचानक क्या हुआ कि दरवाज़ा किसी ने खटखटाया. प्रिंसिपल साहब खड़े हैं. मिस्टर अली, व्हाट हैपेंड टुडे. मैं कहा नथिंग सर. कि नो, व्हाट हैपेंड. सर नथिंग हैपेंड. No, I know. I have told Mr. Thapa that if it happens again, he'll stand transferred immediately and relax. लो जनाब, मैं बड़ा शर्मिंदा होया. मैं क्या गल तो जी असी कर ली, गल तो खत्म हो गई हुई सी. ठीक है, मैं डिस्टर्ब तो होया, लेकिन अच्छा वाक़या ख़त्म नहीं हुआ. मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया. थापर साहब भी गवर्नमेंट 12 टला थे, बी लेट थे, कैम्ब्रिज के बहुत स्कॉलर आदमी थे. तो गवर्नमेंट कॉलेज में वो आ गए. अब मैं नारकड़ी में जा रहा था, सामने से वो आ रहे थे, बिल्कुल सामने से नहीं, दूसरी तरफ से. तो मैंने देखा तो मैं नीचे नज़र करके गुजर गया. उस ज़माने में ये अनयूजुअल थी कि उस्ताद गुजर जाए. लेकिन थोड़ा सा जैसे वो होता है ना, तबीयत पे वो एक पैदा हो जाता है हिचकिचाहट. वो नहीं कि गुस्ताखी नहीं, थोड़ी सी वो हिचकिचाहट सी पैदा हुई कि मैं शायद बुरा ना मनाएं कि इन लड़कों ने ये किया होगा. मैंने महसूस किया कि कोई शख्स मेरे पीछे पीछे आ रहा है. मैं नारकली बाजार करीबन क्रॉस किया. मैंने मुड़ के देखा तो थापर साहब थे. मुझे कहने लगे कि मिस्टर अली, मिस्टर ही कहते थे उस समय, मिस्टर अली, आर यू एंग्री विद मी. तो ये उस्ताद थे. फिर काजी साहब से मुलाकात हो गई. सच्ची बात तो ये है. हारवे साहब को देखा, महसूस किया कि ये नारे शारे यूं ही हैं, बिल्कुल यूं ही थे. और लंबी बातें हैं. हारवे साहब ने, कांग्रेस का जलसा था, ऑल इंडिया कांग्रेस का, गालिबन नेहरू ने प्रिजाइड करना था. हारवे साहब ने कॉलेज की छुट्टी कर दी. उनकी जवाब तलबी हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज की छुट्टी हो गई. ही वॉज द सीनियर मोस्ट मैन इन द होल ऑफ इंडिया. वहाँ से नहीं जाते थे. अगर दो सिखों में लड़ाई हो जाए और सिर फट जाए तो थाने में नहीं जाते थे. आधी रात को साहब के पास आते थे कि फैसला करते हैं. ही वॉज अ सेंट. तो ये लोग थे वो. जब वो रिटायर हुए तो मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया. वहाँ एक वाक़या जो काबिल ज़िक्र है, वहाँ प्रीफेक्ट की बड़ी इज़्ज़त होती थी. वो बाकायदा आके हाजिर देता था. लड़के यूँ फालन होते थे और यस सर कहते थे. अच्छा, एक लड़का होता था कुलवंत सिंह, बाद में जर्नैल हो गया था इंडिया में. तो वो हाज़िरी में ले रहा था. वो रजिस्टर बाकायदा आता था और उस पर हाज़िरी होती थी. कुलवंत सिंह, उसने कहा यस
اب الیکشن ختم ہوئے تھے تو الیکشن کے بعد تو وہ ہوتا ہے نا کچھ تھوڑا سا. مجھے شبیر کہنے لگا, شبیر میرا دوست تھا بڑا, وہ اس کا ذکر آئے گا تو میں شاید ذکر ہی نہ کر سکوں. تو کہنے لگا سکھڑے نے سر نے کیا ہوں خیال رکھیں. اچھا. اگلے دن کلونت سنگھ, یس. ایکسکیوز می آئی ول کال اٹ اگین. کلونت سنگھ, یس. آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو فائن یو ₹5. وہ تو ₹5 بڑا رقم ہوتی سی. Too much. I will call the roll again. Mr. Kulwant Singh. Okay, yes. Okay, double the fine. I'll call the roll again. Mr. Kulwant Singh. Yes. Okay, double the fine. پتہ نہیں کنی دفعہ اخیر تو کہنے کہ یس سر. گل ہو گئی, ختم ہو گئی. نوٹیفائی کرتا فائن نوٹیفائی ہو جاتا سی. چلا گیا کالج دے وچ. جو سپرڈنٹ ہوتا تھا وہ کوئی دخل نہیں لیتا تھا. اس کا کام صرف اتنا تھا کہ کھانے کو چیک کر لیا کرے. سب لڑکے انتظام کرتے تھے. عجیب بات ہے یہ. تو وہ میرے پاس آئے, بڑے اچھے آدمی تھے. مجھے کہنے لگے کہ مسٹر علی, زمانہ تو اس کو ہو گیا تو انہیں مچھ بھی نہیں کر لی. سکھ سن, گیانی کہلاندے سن. ہوں زمانہ تو معاف کر چھڈ. میں کہا جی تسی خود جو تکلیف کی تسی مینوں کسی نوں کہہ دیندے کہ تسی یہ کیا تو میں کر دیندا. تو میں فائن رمٹ کرتا, نال اپنا استعفیٰ لکھ کے بھیجتا. واہ 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 واہ. کہ جی میں کسی ہور نوں لاؤ, میں تو نہیں کہوں پھر کر سکتا. واہ واہ. اچھا گل تو واقعہ ہو گیا. پرنسپل صاحب نے میرے کریکٹر سرٹیفکیٹ چ لکھیا, ہی روٹ دس ان اٹ. یہ ڈسپلن سی. کوئی ایک واقعہ ایک ہویا ایکسپلشن دا سارے کالج, دی ہول ہسٹری آف دی کالج. جب وہاں وہ یونیورسٹی کا کمیشن وزٹ کرتے ہیں کالجوں کو, تو چیٹرجی صاحب, مسٹر جی ڈی سونلی پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور, اور تیسرے میں نے یاد نہیں کون سن, کو ہور سن, یہ وزٹ کیتا ہے انہوں نے. چیٹرجی صاحب نے کیا, ایک چائنا چ ایک آکسفورڈ دا سی تے ایک کیمبرج دا سی. ایک کھڑا ہے کہنے گا I didn't know there was a Cambridge on this side of the Suez Canal. دوسرا بولیا کہ no I didn't know there was an Oxford on this side of the Suez Canal. اچھا وہ ہاروے صاحب اتنے بھولے تھے, اتنے سادہ تھے کہ جب پارٹیشن ہوئی تو ولی محمد ہیڈ کلرک ہوتا تھا, وہ گم کر لاہور میں آ گیا. تو ولی محمد نے مجھے خط دکھایا کہ ان کے ہاروے صاحب کا خط ہے. ہاروے صاحب نے خط لکھا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس طرح سارے اپروٹ ہو گئے ہیں, آپ بھی اپروٹ ہو گئے ہوں گے, تو آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا. یہ میں اتنی رقم آپ کو بھیجا کروں گا ہر مہینے. جب وہ ریٹائر ہوئے تو 2 بڑے ہوٹل ہوتے تھے, ایک تو فلیٹیز ہوتا تھا اسٹیولز, اور ایک نیڈوز ہوٹل ہوتا تھا جہاں آج کل پتہ نہیں کیا الحمرہ بنا دیا ہے, پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے, یہ چڑیا گھر کے سامنے ہوتا تھا. الحمرہ آرٹس کارپوریشن. تو وہاں 2 میٹنگز ہوئی تھیں جس میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے. دیوان چمن لال, انگریزی میں سب سے اچھی انگریزی بولنے والا اس زمانے میں مقرر تھا جو پبلک سپیکرز میں, دیوان چمن لال تھا. منوہر لال بہت اچھی انگریزی بولتا تھا, ملتان کا تھا, وہ وزیر تھا. باقی اساتذہ میں تو تھے ہی, اس اساتذہ میں تو بڑے بڑے اساتذہ تھے. تو مدن گوپال سنگھ بہت اچھی انگریزی بولتے تھے, وہ یونیورسٹی میں آ گئے تھے. قاضی صاحب بہت اچھی بولتے تھے, بخاری صاحب بہت اچھی بولتے تھے, ہمارے جو سراج الدین, سارے اچھی بولتے, انگریزی زبان تھی اس وقت. تو وہاں میٹنگ ہوئی ان 2 ہوٹلوں میں. تو وہ تقریر, یہ میں نے بھی تقریر کی تھی اور لوگوں نے بھی کی تھی. تو ایک کانگریسی نے تقریر یہ کی تھی, غالباً وہ یہی تھے دیوان چمن لال, کہ مسٹر ہاروے کہ اگر آپ ہمیں آپ یقین دلائیں کہ آپ جیسے اور انگریز بھی ہوتے ہیں اور وہ ہندوستان میں آ بھی سکتے ہیں, تو میں یہ لکھ کر دیتا ہوں کانگریس کی طرف سے
کہ ہم اپنا مطالبہ چھوڑ دیں گے کہ ہماری آزادی نہیں چاہیے پھر. کیا کیا یہ وہ شخص تھا. تو اس کا بہت امپیکٹ ہوا. کمیونزم نکل گیا دماغ سے. وہاں اجازت تھی کہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن, میں کمیونزم کے پلیٹ فارم پہ لڑتا رہا ہوں الیکشن اور جیتتا رہا ہوں. تو پھر قاضی صاحب مل گئے, قاضی محمد قاضی محمد اسلام صاحب. اور میں نہیں, وہ سارے کالج میں قاضی صاحب کی رسپیکٹ تھی, بے حد رسپیکٹ تھی. مولوی صاحب تھے, مولوی کریم بخش صاحب, وہ ان کی پوزیشن آئی تھی, سول سروس کے امتحان میں بھی پوزیشن لی تھی, لیکن وہ جیسے ہوتی نا ایک ہولسم کمپلیٹ فل پرسنالٹی جیسے قاضی صاحب کی تھی کہ اس میں سے محبت نکلے اور وہ کھینچے. وہ ان میں یہ تھا کہ اب نیک آدمی تھے, ہماری جماعت کے بڑے مخالف تھے, اور حضرت صاحب کو چیلنج بھی دے رکھا تھا کہ عربی میں میرے ساتھ تفسیر کا مقابلہ کرو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو عربی کا کوئی دعویٰ نہیں کیا, میرا تفسیر کا مقابلہ ہے, آپ کر لیں. اور حضرت صاحب جانتے بھی تھے ان کو, اور بڑے بے ضرر آدمی تھے, مطلب کہ وہ تھے اس پہ کرتے تھے. بس حضرت صاحب حضرت فسالس بھی ان کے شاگرد تھے, تو ان کے نمبر انہوں نے تھوڑے دیے کچھ. حضور نے ڈکشنری نکال لی اور کہا کہ مولوی صاحب یہ تو ڈکشنری میں تو یہ لکھا ہے. تو کہنے لگے کہ ڈکشنری میں تو ہر چیز ہوتی ہے, کیا ہے. اچھا, ان کا میرا بیدی ایک دوست ہے ہوا, اس کا ذکر بار بار آئے گا. بڑے دوست تھے میرے بیدی شبیر. تو بیدی بہت, اگر شیطان نیک ہو تو پھر میں اس کو کہوں گا وہ شیطان تھا. اور نیک تھا وہ, بہت شریر, انتہائی نچلا. تو چوہی صاحب سے ملا ہے, چوہی ظفر اللہ صاحب سے ملا ہے, اس کا بھی ذکر آئے گا تو بتاؤں گا. سوالات بھی کیے تھے آپ نے. ہاں, سوال بھی ہوئے تھے. تو بیدی نے ایک اردو اس زمانے میں لازمی نہیں ہوتی تھی, آپ اردو 50 مارکس کی ہوتی تھی, اردو اور ہندی اور پنجابی. آپ لے لیں یہ مضمون, امتحان دیں یا نہ دیں, اگر 50 مارکس آ گئے تو آپ کے مارکس میں ایڈ ہو جاتے تھے, لیکن ڈویژن میں ایڈ نہیں ہوتے تھے. اس لیے لڑکے سیریسلی نہیں لیتے تھے. تو اردو کا پرچہ بیدی نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار کی ناچیز رائے میں گورنمنٹ کا لاہور میں مسجد ہونی چاہیے تاکہ مسلمان طلباء باجماعت نماز پڑھ سکیں. والسلام, خاکسار پران ناز سنگھ بیدی, رول نمبر فلانا. اب 50 مارکس کو مولوی صاحب نے 50 میں سے 49 مارکس دے دیے, ان کو 49 نمبر دے دیے. اچھا, رؤوف شیخ بعد میں وہ سیکٹری فائننس بھی لگا رہا ہے پاکستان کا, وہ بڑا فن خاں تھا, وہ اس کا راوی کا اردو کا ایڈیٹر بھی تھا, اس کی اردو بھی اچھی تھی. اس کو مولوی صاحب نے پاس مارکس دیے ہوں گے, جو ایسا ہوتا ہے. اب بیدی کے لکھنے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ لکھے, مطلب تو یہ تھا کہ رؤوف اس کو دیکھے, پھر وہ اس کے پاس پہنچ جائے, پھر پرنسپل صاحب کے پاس شکایت پہنچے, پھر مولوی صاحب کے پاس پہنچے, اور ذرا کالج میں تھوڑی سی چہل ہو. آج اگر یہ واقعہ ہو جائے تو آج سر پھٹ جائیں. یہ تھا جو محبت کا جو ماحول تھا. اب وہ شکایت ہوئی, شکایت کیا ہوئی, اس کو جناب پرچہ دکھایا گیا کہ دیکھ لو 49 مارکس لیے ہیں, وہ پرچہ دکھاؤ رہے, وہ بچوں وہ لے کے دوڑ گیا. جا کے پرنسپل سونڈی صاحب جاتا ہے کہ سر میرا مارکس پرچہ نکلوائیں اور دیکھیں. انہوں نے دیکھا, مول صاحب کو بلوایا گیا کہ مول صاحب یہ مارک آپ نے مارک کیا ہے؟ کہ ہاں ہم نے مارک کیا ہے. یہ مول صاحب یہ دیکھیں تو صحیح کہ ہاں ہم شرافت کے مارکس بھی دیتے ہیں اور لیاقت کے مارکس بھی دیتے ہیں. یہ ہم نے شرافت کے دیے ہیں, یہ لیاقت کے دیے ہیں. ہن ایسے آدمی نہ کوئی لڑ سکتا ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب نے شکایت کی تھی حضرت صاحب کے پاس, ایک میری چائے پی جاتے ہیں, دوسرے میری تبلیغ کرتے ہیں. اچھا, اگر شکایت ہوتی تھی تو قاری صاحب کے پاس آتے تھے. پھر یہ ہوا کہ یہ باتیں تو ختم ہونے والی نہیں. ایک ہوتے تھے میاں عبدالحی, وہ وزیر تعلیم رہے ہیں پنجاب کے, آج کل کے وزیر تعلیم. اس زمانے میں تو تھانے دار بڑی چیز ہوتی تھی, وزیر تعلیم تھے. ان کا بیٹا بڑا شریر تھا, سمجھے دوسرا شبیر ہی تھا وہ. اچھا, وہ نقل بڑی اتارتا تھا, وہ مولوی صاحب کی نقل اتار رہا تھا. مولوی صاحب پڑھاتے اس طرح تھے, نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, نقش فریاد دی ہے کس کی شوخی تحریر کا, فاعلاتن 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 فاعلن. غالب کہتا ہے
کہ کام کا آدمی کو ایک ایک ہوتا ہے، باقی سب تمہارے جیسے بازاری آدمی ہوتے ہیں. اگلا شعر پڑھو. یہ ان کا تقیہ کلام تھا، تم بازاری آدمی ہو. اب جناب وہ مول صاحب کی جواب تو بھی اب سارے کالج میں یہ بات ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہ کوئی فساد ہو گیا ہو، انجوائے کر رہے ہیں کہ مول صاحب نے یہ کہا. اچھا اب وہ عبدالحی صاحب جو وزیر تعلیم تھے، اس کے لڑکا مول صاحب کی نقل اتار رہا. مول صاحب کہیں 5 منٹ لیٹ ہو گئے ہوں گے، مول صاحب اوپر آ گئے. اب یہ 100% شور ہے کہ مول صاحب نے شکایت نہیں لگائی. یہ ماحول ہی نہیں تھا کہ استاد جا کے شکایت لگائے. اگر شکایت لگائے استاد تو استاد کیا ہے؟ اگر اس میں اتنا نہیں وہ لڑکے کا یعنی محبت اور ادب لڑکے کا، تو وہ کیا شکایت؟ مول صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ شرارت کر رہا ہے. کسی نے پرنسپل صاحب کو بتا دیا. اس لڑکے کی پیشی ہو گئی. اس نے کہا جی ہاں میں نے لگائی تھی. اس نے کہا دیکھو اب مول صاحب کو نہیں پتا، تم اپنا انٹرمیڈیٹ تو پاس کرو، بی اے میں یہاں نہ آنا، میں تمہیں داخل نہیں کروں گا. ایک ہندو پرنسپل ہے، وہ کرسچن ہو گئے تھے لیکن تھے تو ہندو ہی نا بیسیکلی، اور ایک مسلمان استاد ہے، واپس نہ آنا. اب اس کی پوزیشن آ گئی انٹرمیڈیٹ میں. اب داخل ہونے آئے، کمیٹی نے داخل کر لیا. نوٹیفائی تو ہو چکا تھا کہ یہ نہیں لوں گا میں اس کو. وزیر تعلیم کا بیٹا جب پرنسپل کا انٹرویو ہوتا تھا، کہا کہ سوری آئی کانٹ ہیو یو، میں تمہیں بتا دیا تھا نہیں لوں گا. اس وقت لوگوں کو پتہ لگا کیا بات تھی. میاں عبدالحی صاحب نے خط لکھ دیا ایک کہ مہربانی کریں، میں اس کالج میں پڑھا ہوں، میرا والد اس کالج میں پڑھا ہے، اس کو سزا اور کو دے لیں. سوندھی صاحب نے کہا کہ آئی ایم سوری آئی کانٹ ڈو اٹ. اس کے بعد میاں عبدالحی نے ایک اور خط لکھ دیا بڑا نرم کہ میں ذاتی طور پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کریں اس کو ریکنسیڈر کر لیں. اچھا یہ لوگ جیسے یہ آئی ای ایس کے آدمی تھے، ہاروے صاحب، سوندھی صاحب، مسٹر سیتھ، جارج متھائی، تھوڑے سے آدمی تھے. یہ انڈین ایجوکیشن سروس کے تھے. اپنا استعفیٰ دیکھ کر گورنر کو بھیج دیا. It seems I have already declined his request. It seems it's an order by the education minister. استعفیٰ دے دیا. اگلے دن میاں عبدالحی had to apologize on the floor of the Punjab Assembly کہ میری غلطی تھی، میں نے دخل اندازی کی ہے. تو وہ دور تھا. اب لوگ کہتے ہیں جی سی ایس پی فلانے اور فلانے اور فلانے. سی ایس پی سارے برے نہیں تھے. سی ایس پی نے ملک چلایا ہے، آئی سی ایس نے، جس کے ممبر حضرت صاحب مرزا مظفر جیسے ہوں، ان کو اس سروس کو کیسے آپ برا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارے سیاستدان برے تھے. مولویوں نے سیاستدانوں کو بگاڑا اور سیاستدانوں نے آگے پھر وہ راستہ کھل گیا، پھر وہ ہوا. لیکن چوہے صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ دور اتنی متانت اور وقار اور سنجیدگی کا تھا کہ استاد شاگرد سے اور شاگرد کا استاد سے عام معاشرے میں بھی جو برتاؤ، اخلاق اور رواداری تھی اور برداشت تھی، اور پھر وہ سطح بالکل ایک مختلف تھی. وہ اب میرا خیال ہے کہ جب وہ لذیذ بود حکایت دراستر گفتم، گفتگو میں آپ گفتگو کرتے چلے جائیے. درمیان میں میں آپ سے ضرور یہ سوال کروں گا کہ جب یہ ڈکلائن تہذیب کا ہوا ہے، یعنی اس وقت احمدیت کے لیے ہے کہ گھوڑیاں واپس ہو گئیں، آپ نے یہ بتایا کہ گھوڑیاں لے کے صرف واپس ہو گئے، اب تو قتل ہو جاتے. اور یہ یعنی جو جہاں وہ زمانہ کہ اسکول میں اگر استاد کے خلاف کوئی شکایت ہے تو لوگ مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. وجہ یہ کہ وزیر تعلیم فلور پہ اسمبلی کی معافی مانگ رہا ہے. تو میں آپ سے یہ دریافت ضرور کروں گا آگے چل کر کہ سوال میرے ذہن میں رہے کہ یہ جو تہذیب کا ڈکلائن خصوصاً پاکستان میں ہوا ہے تقسیم کے بعد آہستہ آہستہ پھر ایک دم تیز ہو گیا، اب تو رولنگ سٹون ہو گیا، یعنی وہ سنو بال ہو گیا. انفارچونیٹلی جو ہماری یہ ہے پاکستان کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے. وہ جو پاکستان کے مخالف تھے انہوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا، اور جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کے نزدیک وہ اینیمی کیمپ تھا وہ، اور اس اینیمی کیمپ کے سرخیل جماعت احمدیہ تھی، کیونکہ اس کو خدمت کرنے والے، اس کے سوچنے والے، اس کے بنانے والے تو ہم تھے. بہرحال یہ ایک ہوا ہے ڈکلائن. اب اس کا
اس کا ریورس ہوگا؟ ریورس خدا کرے کہ ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ ہو، اللہ تعالیٰ فضل کرے. وقت ذکر ہو رہا تھا قاضی محمد اسلم صاحب، ہاں، آپ کا احمدیت کی طرف آنے کا. قاضی صاحب جو تھے نا، ایک پیپر تھا وہ سائیکالوجی کا ایک پیپر تھا جو میں نے پیپر پڑھنا تھا. وہ تھا پیپر کوئی سیکس پر تھا، میرج اینڈ مورلز یا سم تھنگ لائک دیٹ، ایسا تھا. پہلے تو قاضی صاحب نے مجھے روکا کوئی اور کسی پہ پڑھو. اب میں تلا ہوا تھا، وہ میں نے لکھا. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب 39 میں جب جبلی کا جلسہ ہوا ہے، میں چھپ کر میں نے کہا کہ یہ قاضی صاحب احمدی ہیں، یہ پتہ تو لگایا بھی یہ قصہ کیا ہے. قاضیان جا کے دیکھ کے جلسہ تھا، تو یہ جبلی کا جلسہ تھا. میں چھپ کر گیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا. تو میرے لیے ایک بالکل نئی بات تھی، اتنا کراؤڈ ہے اور کوئی وہ نہیں جو ہوتا ہے ہنگاموں میں ہوتا ہے. بیٹھے آرام سے لوگ بیٹھے، موم بتیاں پکڑ رکھی، موم بتیاں بے تحاشا موم بتیاں، اور لوگ نوٹس لے رہے ہیں. حضرت صاحب کی تقریر ہو رہی ہے اور تقریر یوں ہو رہی جیسے یوں ایکچولی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی موج یوں آتی ہے جیسے آتی ہے. خلافت پر تقریر تھی. پہلی بات تو جو غزل پڑھی گئی نا وہاں، جو نظم پڑھی، از نور پاک قرآن صبح صفات میدہ، وہ کوئی پڑھنے والا آج تک مجھے وہ نہیں ملا دوبارہ. بظاہر وہ کوئی پٹھان تھا، اس نے وہ نظم پڑھی تھی. اس کے بعد حضرت صاحب کی پھر تقریر ہوئی. وہ میرے پر بڑا امپیکٹ تھا. اس وقت میں تو احمدی ہو چکا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ احمدی کیسے ہوتے، یہ نہیں پتا تھا، لیکن احمدی میں ہو چکا تھا. تو میں نے وہ پیپر پڑھا. اب قاضی صاحب بھاگ رہے تھے، یہ وہ کرے گا وہ. اب کو ایجوکیشن کی وہ کالج تھا اور اس میں وہ سارا. تو بہرحال کچھ کتابیں تھیں وہ ویسٹ مارک کی اور ہیولا کیلس جو کیا اس کا نام ہے، ہیولا کیلس، اس کی وہ تو بڑی گھسی پڑی تھیں. کچھ کتابیں اور نئی آئی ہوئی تھیں. ایک کتاب تھی ریوولٹ آف ماڈرن یوتھ، وہ اتنی نئی تو نہیں لیکن آئی نئی تھی. وہ امریکہ کی وہ کتاب ہے، جج بین لنڈزے ہوا ہے، اس نے وہاں کے یوتھ پہ اس زمانے میں لکھی. تو خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے ہاں بھی وہ حالت نہیں ہے جو وہاں وہ تھی. تو وہ قاضی صاحب نے لائبریرین کو کہا کہ یہ کتاب نہیں دینی ان کو. تو خیر اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بک سیلر کے پاس چلے جاؤ، پڑھو جا کے بیٹھے. تو میں راما کرشنا کے پاس چلا گیا، کتابیں اس پاس میں بیٹھ کے پڑھ نوٹ چھوڑ لیتا رہا. جو میں نے پیپر پڑھا تو وہ تو ایک احمدی کا پیپر تھا. اب جب اگلے دن ملے تو یہ جو فزکس کی لیبارٹری کے ساتھ سائیکالوجی اور فلاسفی کا ہوتا تھا، تو وہاں کراس اندر کوریڈور میں یوں کراس ہوتا تھا. قاضی صاحب کراس کیا تو قاضی صاحب اسٹارٹڈ ٹاکنگ ایز این احمدی ٹو این احمدی. اینڈ ہی کنٹینیوڈ ٹاکنگ اینڈ سڈنلی ہی کاٹ ہمسیلف اسپیکنگ کہ میں تو اس کو احمدی سمجھ کے بات کر رہا ہوں. پھر دین ہی تھاٹ بیٹر آف اٹ. پھر وہ جیسے آدمی اپولوجائز کرتا کہ یہ میں نے کیا بات کر دی. ہی ڈیڈنٹ نو، نہ میں نے بتایا. اس لیے کہ ایم اے کے استاد کو اگر مذہب تبدیل کر لو تو یوں لگتا ہے جیسے نمبر لینے کے لیے تو کیا ہو. وہ میں نے نہیں بتایا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ہی ڈیڈنٹ نو. وہ تو پھر جب اب بہت کچھ ہم اسکپ کر گئے ہیں، کہیں پہنچ گئے ہیں. ابھی تو قادیان میں بھی پھرنا ہے تھوڑا سا شروع میں. بلکہ آپ کی والدہ کا ذکر خیر بھی آیا تھا. ہاں میری والدہ کا ذکر جو ہے وہ تو میں کیا ذکر کروں. خدا سب کو مائیں دیتا ہے اور سب کی مائیں ہی ایسی ہوتی ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بخیل نہیں ہے اور یہ رشتہ ایسا بنایا ہے. لیکن میری ماں جیسی تو کوئی ہوگی. سچی بات یہ ہے. جو سب آپ کی ماں ہی تھی جس نے کردار کی تشکیل کی کہ پریفیکٹ کی پوزیشن سے آپ نے استعفیٰ لکھ کے بھجوا دیا صرف وہ کہنے پہ کہ آپ وہ ریمٹ کر دیں. بس میری ماں یہ کریکٹر جو صاحب مجھے یہ والدہ میں اتنا وہ تھا. اسلم صاحب کو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ یعنی احمدی اور صرف اس دیکھیے یہ کردار کی تشکیل. اب تو لوگ یہاں پہ نہیں وہ کردار نہیں احمدی. دیکھیے وہ کیسے جا کے بتا سکتا جی میں احمدی چاہتا ہوں. تو وہ ہاں وہ پھر یہ ہوا کہ والدہ ہماری جو تھی میری بہت بالکل ان پڑھ تھی،
لیکن جب ادھر آ گئے ہوئے تھے تو ایک دفعہ میری شکایت لے کر، میری شکایت تو نہیں کہنی چاہیے، میں ایک فگر آف اسپیچ ہی بول رہا ہوں، وہ شکایت لے کر گئے حضرت صاحب کے پاس، صفت سالس کے پاس. حضرت صاحب اگلے دن آئے کالج میں، تو مولانا ارجمان خان صاحب مرحوم مجھے کہنے لگے کہ آج میاں صاحب کہتے تھے حضرت صاحب کو پہلے، آج میاں صاحب نے آپ کی والدہ کی بڑی تعریف کی ہے. میں نے کہا کیا تعریف کی ہے؟ کہ میاں صاحب کہتے تھے کہ آج مجھے احساس ہوا ہے یا یقین آیا ہے کہ عورتیں بھی بڑی ذہین ہوتی ہیں. تو وہ تو اتنی میری والدہ ذہین تھیں اور اتنی بہادر تھیں. اور ہمارے گھر ڈاکہ پڑا تھا اور ڈاکو کو یہاں سے پکڑ لیا تھا اور نہیں چھوڑا تھا. اور یہاں انہوں نے شبی ہوتی ہے ہتھیار، اب پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، برچھی نہیں، وہ ٹکوا سا ہوتا ہے یوں، یہاں مار کے سر پھاڑ دیا تھا اور نہیں چھوڑا تھا. اور ڈاکو بے ہوش ہو گیا تھا. اور میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے کہ گھوڑی پر بیٹھ کر ہاسپٹل لے کے جانا تھا اور کہا تھا کہ میں خود چڑھوں گی گھوڑی پر. گھوڑی پر سوار ہو کے پھر یہ جو ہے نا اپنا کرتا اس کو یوں نچوڑا تھا، اس میں سے لو یوں ہو رہا تھا. جب یہ 74 میں جب ہمیں ناٹ مسلم قرار دے دیا گیا تو اس وقت میری تو ڈیوٹی یہاں ہوتی تھی اور وہاں گوجرے میں والدہ تھیں، میری 2 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا. چاروں طرف سے گرے ہوئے تھے. یہاں سے ایک ملک نواز صاحب ہیں یہاں نسوانے کے، وہ جایا کرتے تھے، اور لوگ بھی جاتے ہوں گے خبر لینے. جو جاتا تھا وہاں سے آ کے رپورٹ یہ لاتا تھا کہ چوہے صاحب ان کو یہاں بلوا لیں، وہ بڑے غیر محفوظ ہیں وہاں اور ان کو بلوا لیں یہاں. چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے بہت ایسا ہی بیان کیا تو میں نے پھر صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضور اس کا پیغام آ رہا ہے، میں بلوا لوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بلوا لیں. چنانچہ میں نے پیغام بھیجا. وہاں کے جو امیر جماعت تھے صدر سید کرم شاہ صاحب بہت دلیر آدمی تھے اور والدہ سے بہت ان کی محبت تھی، 2-2 3-3 گھنٹے پاس بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے. میری والدہ 100 سال کے قریب ہو کے فوت ہوئی ہیں اور خیر تک ان کا حافظہ ٹھیک رہا. تو ہم نے پیغام بھیج دیا کہ لے آؤ. اب شاہ صاحب ہم ان کو کہتے تھے، شاہ صاحب آئے اور سارے ان کو بیبے جی، وہ بھی بیبے جی کہتے تھے کہ بیبے جی حالات دیکھو کیسے ہیں. تو انہاں بچیاں نو پہلے اپنی بیٹی کا نام لیا کہ اینوں، اور میری بہنیں جو ہیں امت العزیز، غلام جنت، اور 1-2 بچیوں کا اور نام دے دیا ان کو. وہاں نہ بھیج، انہوں نے کہا کہ ہاں بھیج دیں. تو باقی جو علاقے کی لڑکیاں ان کو بھی بھیج دیں اور سارے پاکستان کی لڑکیاں وہاں بھیج دیں. ربے والے یہی کام کریں گے، ان کو سنبھالیں گے. اور ان کا یہ تقیہ کلام تھا، کہا بھی کرتے تھے یہ صدر جو ہیں یہ داڑیاں رکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، خبردار میرے پاس آ کر ایسی کچی بات کی تو اگر وہ لوٹنے آئے تو میں نے سارا سامان برآمدے میں رکھا ہوا، میں خود اپنے ہاتھ سے آگ لگاؤں گی، اور خبردار آئندہ کچی بات کی تو. چنانچہ یہ رپورٹ سب کے پاس ہو گیا. سب بڑے خوش ہوئے، سب بہت خوش ہوئے. پھر جب بیمار ہوئے تو میں ڈرتا بھی تھا. تو میں نے 6 مہینے کی رخصت، پہلی دفعہ زندگی میں وہ رخصت لی. تو میں نے ڈرتے ڈرتے فارم بھرا ہوا تھا. میری بڑی بہن جو بہن تھی نہیں ہے وہ موجود تھی، باقی بہنیں تھیں، بھائی تھا. تو میں نے کہا کہ بیبی جی اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے، لیکن تھوڑی بیماری اینی ہے تو اس وقت میں تھوڑا جھوٹ سے نہیں بول سکتا. تسی حضرت صاحب نے مان لو کہ امام مہدی آ گئے. نہیں میں ایک گل کرنی چاہنا، اجازت ہے بیٹا؟ اگر تدفین دا ہے تو میں پہلے کہتا کہ میں رب دفن کیتا جائے. میں کہ نہیں میں یہ گل نہیں میں کرتا، میں اور گل کرنی ہے. کہیں گے بیٹا میں تو پہلے احمدی ہو چکی ہیں. میں کہ پھر انگوٹھا لا دیا. انگوٹھا لاتا وہ میں نے کسی آدمی کو بھیجا حضرت کی خدمت میں کہ حضور اگر مناسب خیال فرمائیں مرض الموت ہے، اگر بیعت قبول کر لیں
تو مجھے اطلاع جلدی ہو جائے تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو. وہ کوئی جواب نہ آیا. بڑے دن گزر گئے. میں نے پھر صاحب میں خط لکھا تو حصہ میں اوپر فوری لکھ کر بیعت منظور ہے اور اوپر فوری لکھ کر جواب دیا جائے. وہ ڈاک والوں نے ہاسٹل میں فوری بھیج دیا. وہ اس میں پڑا رہا. تو وہ پھر سب کی طرف سے وہاں کے اطلاع کی جائے. اصولی بشارت الرحمان صاحب نے اخبار میں نکلوا دیا الفضل میں. وہ جو ہمارے علاقے کا آدمی تھا وہ ڈانگیں لے کر ہمارے رشتے دار وہاں کے ہمارے سین میں آ کے بیٹھ گئے کہ یہ فوت ہوتا ہوں اور یہ کہ انہوں نے ویسے انگوٹھا لگوا لیا. کچھ اس کا ایک پینفل حصہ بھی ہے. ہمارا ایک رشتہ ایک ایسے شخص سے ہوا تھا جو احمدی تھا کسی زمانے میں, بلکہ قادیان میں پڑھا لیکن مصری کے زیر اثر آیا اور پھر وہ مرتد ہو گیا تھا اور بہت غلیظ اعتراض بھی کیا کرتا تھا. تو وہ سارا ایک بیک گراؤنڈ تھی. لیکن والدہ میری پھر احمدی ہو گئیں. کس قسم کی بات ہے یہ 74 کے بہت بعد کی ہے. مجھے یاد نہیں کس سال میں فوت ہوئے ہیں. تو پھر دوبارہ ان کو دوبارہ ہوش آئی. تو میں ڈرتا بھی تھا کہیں انکار ہی نہ کر دیں. تو پھر ہم نے گواہ بھی پاس بٹھا لیے. چودھری نذیر ہے ہمارے سربراہ نمبردار, ان کو بٹھا لیا. میں نے کہا کہ ابی جی تسی انگوٹھا لایا سی نا. وہ بڑے ذہین ہیں. کیوں کسی نے اعتراض کیتا ہے؟ کون ہے کی نے؟ میں دستا کہ وہ باہر بیٹھے. انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا دفعہ ہو جو اتوں, تسی میرے لاش نہ اس لوگ کرنا ایسے نکل جائے اتوں, میں احمدی ہیں. اچھا چنانچہ پھر کئی سال پھر زندہ رہے. جدوں میں نے پنجابی میں شروع ہو گیا ہوں, اس کی اجازت دیں. تو جب یہ ہم 74 کا فیصلہ ہو گیا تو میں پہلی دفعہ جمعرات کو وہاں گیا ہوں. میری یہاں ڈیوٹی ہوتی تھی. تو ساتھ میں لے گیا ایک سعید اللہ خان لڑکا ہوتا تھا ہمارا باسکٹ بال کا, اس کو میں ساتھ لے گیا. یہ کس ستمبر کو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے؟ 7 ستمبر 1974. ہاں وہ 7 کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن, پتہ نہیں دن کا. جمعرات تھی جب ہم گئے. تو والدہ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے, چل پھر نہیں سکتے تھے. تو ہمارا ایک برآمدہ ہے, برآمدے میں دروازہ کھلتا ہے ہمارے کمرے کا, جس میں میں لیٹتا تھا, اور جس میں والدہ لیٹتی ہیں اس کی کھڑکی کھلتی ہے. تو اگلے دن جمعہ تھا. میں نے ظفر سے چھوٹے بھائی سے میں نے پوچھا بھائی جمعہ کس وقت ہے, کہاں کب جانا ہے؟ وہ کہنے گا جی چلیں گے. وہ مسجد پر تو انہوں نے تالا لگا دیا ہے کہ مسجد آپ کی نہیں ہے, ہماری ہے. تو شاہ صاحب کے مکان پہ ہونا, چلو وہ ان کا پاس تھا مکان, قریب ہی فاصلے پر, لیکن مسجد سے ذرا قریب. تو وہاں چلیں گے. اب والدہ نے سن لی وہ بات. اب جوش میں آ کر میں بیان نہیں کر سکتا یہ نظارہ جو ہے. دیوار کا سہارا لے کر لیتے اندر کمرے سے, پھر میرے کمرے سے ہوتے برآمدے میں آ گئے اور غصے سے کانپ رہے تھے. اور جو انہوں نے تقریر کی, کیا مولانا ابوالعطا صاحب مرحوم نے کرنی ہے. اور پہلے تو میرے بھائی کو ڈانٹا نا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, آرام سے کہہ دیا کہ انہوں نے مسجد کو تالا لگا دیا اور کہا مسجد ہماری نہیں. مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنا کہ مجھے سٹو میں پٹو دے کول, میں نے پوچھا کہ وہ سارے کا صدر ہے, یہاں کا صدر ہے, اسی اپنا صدر کو ہور بنا لیے. انہوں سدو کرم شاہ نو. پھر وہی انہوں کا تکیہ کلام سی جڑا کہ صدر کالے واسطے داڑیاں رکھنے بھی رکھے ہوئے, بلاؤ رنگت. میں کہہ دیا بڑی کوشش کر رہے ہیں تسی, چپ کر, تمہیں آ گئے ہوں عرصہ عرصے کے بعد. میرے چھوٹے بہن کو جا کے پیغام دے انہوں نے کہا جی وہ بڑے مصروف ہے, وہ نہیں آ سکنے, وہ اس بڑے کوشش کر رہے ہیں, جاؤ جا کے پیغام دے انہوں. میں کہا جی کلے نہ کلو, جی میں کلا جاواں تسی کہندے جی لوگ کہندے کہ فساد کرواتا سی ربے والے نے, تے ظفر نو بھیجو, کوئی نہیں انہوں موت پیندی. اور کیا کہ انہوں جا کے کہنا کہ جس افسر نے چابیاں لئی ہیں انہوں کو جا کے چابیاں دے دے سانوں. اگر وہ نہ دے تو انہوں کو اسی 10 بجے تک انتظار کریں گے. اس بعد اسی اپنے بچے اور عورتوں قتل کر کے تے نماز پڑھنا ہوا گے.
یہ فیصلہ ہو جائے مسجد کی ہے 10 بجے تک انتظار کرنا وہ بعد میں انتظار کرنا ساڈا وہ ظفر جان لگا کہنے لگے رک جا ذرا مینوں دوہرا اگر تو اسی طرح پیغام نہ پہنچایا تو میں قیامت والے دن تین دودھ نہیں بخشاں گی کیونکہ ظفر گیا انہوں نے اسی طرح پیغام دیتا شاہ صاحب بیچارے بڑی کوشش پہلے کر رہے سن انہوں نے بھی جوش آ گیا وہ گئے تو وہ میجسٹریٹ نے چابیاں لئی ہوئی سی انہیں کہا کہ شاہ صاحب تو چابیاں کل لے جانا اج نہیں اج دیکھو انہوں نے کنیاں دیگاں بیڑیاں ہوئی ہیں فساد ہو جائے گا تھوڑی جانا خطرے تھوڑے واسطے میں تاڑا لایا ہوا ہے شاہ صاحب نے کہا جی اسی 10 بجے تک انتظار کریں گے وہ بعد میں بھیجنا اس بعد اسی پہنچا گے اتنے انہیں 10 بجے بلا لیا ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا خدا دے واسطے کام نہ کرو میں اتنے اطلاع نہیں دیتی ہوئی تو میں تھوڑی خاطر میں کیتا ہوا سی شاہ صاحب نے کہا میرا تو خیال سے مینوں چابی دینے واسطے بلایا السلام علیکم کہیں کہ ٹھہرو چابی لے جاؤ تو کلے کلے جانا تو اچے کھڑو کے اچھی جگہ تے کھڑو کے وہ کرنا اذان نہ دینا وہ جناب چابی لے گئے اسی نماز ہو گئی عید دا سلام پھیریا تو خطبہ ختم ہویا تو دعا ہوئی تو سپاہی بما بوٹاں دے اندر آ گئے چابیاں دیو پھر تو شاہ صاحب نے اپنا حق ادا کرتا دم ہو جان نکل جائے تھا باہر پہلے اسی نمازاں جمع کرنیاں سی زور اثر دیاں مغرب عشاء دیاں اسی چارے نمازاں الگ الگ پڑھاں گے چاہوں دی اذان دیاں گے جو کرنا کر لے دے واللہ ساڑھے خوش ہو گئے سور کی تھی جیسا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ جب احمدی ہوئے قاضی صاحب سے گفتگو ہوئی آپ کی تو قاضی صاحب نے سمجھا کہ آپ احمدی ہیں پھر ان کو اچانک خیال آیا کہ یہ تو احمدی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر آپ کس طرح اس بات کا اس کے بعد یہ ہوا اس کے بعد میں کیا بتاؤں اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے میں اسکالرشپ میں بی اے میں فرسٹ آیا تھا مجھے اسکالرشپ ملتا تھا لیکن وہ اسکالرشپ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ اسے گزارا ہو سکے گھر سے پیسے بند ہو گئے یعنی احمدی ہونے کی وجہ سے وہ احمدی اس وجہ سے پتہ لگا کہ میرے ساتھ یہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اکبر 2 بھرا نال پڑھتے ہوں سی میرے بڑے محبت اجے بھی بڑی محبت میں انہوں بڑے اچھے نیک خاندان سے بہت انہوں نے جا کے دس دتا اکبر تو بچارا فوت ہو گیا بھائی افضل اج کل امریکہ چھندے ہیں تو اصغر جڑا وہ ایس پی پولیس ہو کے ریٹائر ہو چکا ہے ایک دفعہ ملاقات ہوئی وہ بعد وہ میرے والدین انہوں نے پنڈ پہنچے تو انہوں نے والدہ کو شکایت کی تھی میری والدہ تو احمدی ہو گئے انہوں دی والدہ نے مینوں ہن تک معاف نہیں کیتا بس پھر یہ ہویا کہ پتہ لگ گیا میرے کو داخلے دے پیسے ہیں نہیں سی آئی ڈنٹ ہیو دی منی نیو ہاسٹل میں تو قصہ یہ ہے کہ آپ وقت پر فیس دیں قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا جو ہے ڈسپلن ٹی آئی کالج سے بہت بہتر ہے کالج ساتھ ساتھ ہے ہمارے لاہور میں ہمارا تو یہ ہے کوئی فیس وقت پہ دے جائے اور حاضری کے وقت حاضر ہو بس ہمارا ڈسپلن ٹھیک ہے اور آپ کا اگر کوئی نماز میں لیٹ ہو گیا 5 دفعہ تو وہ کسی نے سگریٹ پی لی تو ڈسپلن تو ٹوٹ گیا تو پیسے ختم ہو گئے تو گاؤں کال میں تو کوئی لحاظ نہیں کرتا تو میں نے کہا پیش طرح سے مینوں کڈن آپ ہی اٹھ کے ٹر جاؤ تو اچھا قاضی صاحب نے مجھے وہاں احمدی ہاسٹل میں جانے سے روکا تھا ایک دفعہ پھر قاضی صاحب پتہ لگ گیا کہ میں احمدی ہوں یہ کوئی ایسی کوئی بات تو نہیں تھی تو شیخ بشیر احمد صاحب ساڈا ٹاکرا ہو گیا امیر صاحب جو سن وہ پھر سارا میں گل بھول گیا کی گل کر رہے سی جی وہ پیسے ختم ہو گئے ہاں پیسے ختم ہو گئے میں پھر احمدی ہاسٹل چلا گیا احمدی ہاسٹل میں احمدی جو نیا ہے وہ پیسے مانگ نہیں سکتا اگر میں قاضی صاحب کہتا کہ میرے پاس داخلے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو دے دیتے بٹ یو جسٹ کانٹ آسک اس میں کوئی میری خصوصیت نہیں کوئی احمدی بھی
वो यूँ लगता है कि जैसे पैसे लेने के लिए वो एमडी हुआ है। तो मुझे याद है कि वो दिन गुजर रहे थे और मेरे पास पैसे नहीं थे, वक्त गुजर गया। तो मैं लेटा हुआ था एमडी हॉस्टल में ही और भूखा था। तो मियाँ मुनव्वर अहमद साहब मरहूम वो हॉस्टल में थे, मियाँ मुनव्वर अहमद साहब, मियाँ मुनीर अहमद साहब मरहूम, मियाँ मजीद अहमद साहब, साहबजादा मिर्जा मुनव्वर अहमद, हाँ, और मीर दाऊद अहमद साहब मरहूम, ये सारे उथे सन, मियाँ हमीद अहमद साहब उथे सन, मौलवी तालो वगैरह वगैरह। तो ये बड़े शर्मीले थे, बहुत ही हिजाब था तबीयत में। तो अगर इनसे बात करें तो रंग सुर्ख हो जाता था। तो मेरे पास से गुजरे, मुझसे बात करना चाहते थे, मैंने महसूस किया कि ये बात करना चाहते हैं। वहाँ लेटा हुआ था, दूर से गुजरे, फिर और करीब से गुजरे, फिर और करीब से गुजरे, फिर बिल्कुल करीब से गुजरे, फिर खड़े हुए कि आपकी तबीयत ख़राब है, मेरा को हम बस देखी। तो कहेंगे क्या बात क्या है? मैंने कहा मेरे साथ बात यह है कि मैंने अब कॉलेज तो छोड़ दिया है, तो मैं मुलाजमत करनी चाहता हूँ। तो एक इश्तहार निकला हुआ है, मुझे किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की सिफारिश चाहिए। वो लिखा होता था, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बताता था कि बिलोंग टू ए गुड फैमिली, एंटी गवर्नमेंट नहीं है, फलाना फलाना फलाना, बेयर्स ए गुड कैरेक्टर वगैरह वगैरह होता था। मैं हाँ मैं ख़त देता हूँ, भाईजान के पास चले जाएँ, हज़रत मियाँ अजीज़ अहमद साहब। मियाँ साहब से क्या मैं मिला, मैं तो दोबारा एमडी हुआ, हकीकत है। मियाँ साहब एक फरिश्ता इंसान थे। जमात अहमदिया है ही फरिश्तों की जमात थी। वो तो साहबा और ये लोग ऐसे थे, अब भी खाली नहीं है उनसे, लेकिन वो तो अजीब ही लोग थे। मियाँ साहब से मैं जाके जा मिला, हाँ जी। तो उस वहाँ एडीएम थे फिरोज़पुर में, फिरोज़पुर से बड़ी मोहब्बत भी करते थे, मुझसे भी बड़ी मोहब्बत, अखीर तक बड़ी मोहब्बत की है। उनके बेटे भी बड़ा तल्लक रखते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, बड़ा एहसान करते हैं बल्कि। तो मैंने ख़त लिया, तो अदालत में वहाँ ऊपर मेरे पास कुर्सी बुलाकर मेरे पास बैठा लिया। अब 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 12 बज गए। अब मैंने अर्ज़ करती थी मुझे जल्दी है, डेट एक्सपायर हो रही है, तो मैं वहाँ दिल्ली जाना है। ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम असिस्टेंट की जगह खाली हुई थी। तो 12 बज गए, 1 बज गया, वक्फा हुआ, खाना भी मुझे खिलाया, नमाज भी पढ़ाई, फिर बैठ गए अदालत में, फिर बैठे रहे, अदालत ख़त्म हो गई, एक स्टेनो बैठा रहा, 4 बज गए। फिर खुद ही कहने लगे कि देर तो हो गई है, कुछ आप परेशान तो। मैं दिल में कहूँगा एक दफ़ा मैंने कह दिया, बार बार कहने का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा ये पढ़ें जो सर्टिफिकेट। उससे सवाल था कितने अरसे से आप इनको जानते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू नो। मुझे कहने लगे कि आई नो हिम फॉर क्वाइट सम टाइम। कहने लगे पहले तो मैं आपको नहीं जानता, नाउ आई नो यू फॉर क्वाइट सम टाइम। मैं तो कुर्बान ही हो गया जी, सच्ची बात है। ये थे हज़रत मिर्ज़ा अज़ीज़ अहमद साहब।